بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسمی انیلا، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسان کی میں کے بارے میں، انسان کے اپنے بارے میں، انسان کے نفس کے بارے میں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان خود ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ کہنا تو یہ ماننا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں اپنا آپ دشمن ہوں۔ تھوڑا سا مشکل کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہ لوگ ماننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ پھر بہت ساری اور وجوہات نکال لیتے ہیں۔ انسان دشمن خود اس طرح سے ہے کہ انسان کے اندر جو ایک چیز نفس پائی جاتی ہے نا، وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، ہمیں حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ تھوڑا سا فرق کرنا کہ نفس کیا ہے اور شیطان کیا ہے، یہاں پہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے، بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ اس کا نفس انوالو ہے اور کہاں پہ وہ شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اب نفس اور شیطان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ نفس آپ کے دل پر وار کرتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، نفس آپ کے دل کو جھگڑتا ہے، آپ کے دل کے کسی خاص کونے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جب شیطان آپ کی سوچ کو بدلتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نفس آپ کے دل پر ہاتھ ڈالتا ہے اور شیطان آپ کی سوچ بدلتا ہے، آپ کی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح پر اکساتا ہے۔ شیطان آپ کے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح پر اکساتا ہے کہ جی کوئی بھی چیز صحیح ہے تو وہ آپ کو اس پہ کنونس کرتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، کوئی بھی چیز غلط ہے تو اس کو آپ کو کنونس کرے گا کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انسان مانتا ہے، جب شیطان گمراہ کرتا ہے نا، انسان کو اتنا نالج ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اس کو اس کے ایڈوانٹیجز بتاتا ہے کہ بھائی یہ غلط تو ہے، لیکن اگر آپ یہ اپنے لیے اس کو صحیح قرار دے دیں گے نا، یا اس غلط کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے، تو وہ پھر وہ ہوتا ہے شیطان کا اکسانا، کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیتا ہے۔ آپ کا راستہ نہیں بدلتا شیطان، آپ کے راستے میں دراڑیں ڈالتا ہے، جبکہ نفس آپ کا راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ نفس آپ کی منزل کا تعین ہی بدل دیتا ہے، آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو بدل دیتا ہے، آپ کے ایجنڈے کو بدل دیتا ہے، آپ کی زندگی کے گزارنے کے طریقہ، آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز، نفس آپ کا کردار بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نفس کی سنتے ہیں نا تو وہ آپ کا کردار بدل دیتا ہے، نفس آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، دار و مدار بدل دیتا ہے، سارا زندگی پہ جو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں نا، نفس ایک ایسی چیز ہے، آپ کی لائف کے آبجیکٹیو سارے بدل دیتا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے وہ چیزیں نفس آپ سے کرواتا ہے جو آپ کی کردار کشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نفس آپ کا ایمان ختم کر دیتا ہے، نفس آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے، نفس آپ کو توکل سے دور کر دیتا ہے، نفس آپ کو سچائی سے دور کر دیتا ہے، ایمانیت سے دور کرتا ہے، اخلاق سے دور کرتا ہے۔ یہ ایسا چیز ہے جو آپ کے اندر آپ کے وجود کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان تو آپ کے قاعدے قانون، آپ کو تو اللہ سے دور کرتا ہے، آپ کو نیکی سے دور کرتا ہے، آپ کو اچھے کام کرنے سے دور کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے راستے بتائے ہیں، آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، آوازوں کو شیطان کی اس سے مشابہت دی ہے، جیسے کہ گدھا بولتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، وہ بولتا ہے، اس میں استغفار کی۔ آپ کو 4 کل دیے گئے ہیں، آیت الکرسی دی ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن نفس کا کیسے بھاگے؟ نفس 4 کل سے بھاگتا ہے؟ نفس آیت الکرسی سے بھاگے گا؟ یہ تب بھاگے گا نا جب نفس آپ کو پڑھنے دے گا، نفس آپ کو یہ بتائے گا کہ 4 کل پڑھ لو، اس میں آپ کو مزہ آئے گا، ذائقہ آئے گا۔ جب نفس آپ کو یہ ٹائم ہی نہیں دے گا، یہ نوبت ہی نہیں لائے گا، تو پھر آپ کب پڑھیں گے آیت الکرسی، کب پڑھیں گے 4 کل، کب پڑھیں گے آپ کو؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں نا، نفس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو توکل سے دور کر دیتا ہے۔
آپ 4 کل پڑھتے ہو، آپ اس توکل کے ساتھ پڑھتے ہو، اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہو کہ میں یہ پڑھوں گا تو شیطان بھاگ جائے گا. لیکن جب آپ کے اندر توکل ہی نہیں رہے گا، جب آپ کے اندر ایمانیت ہی نہیں رہے گی، تو پھر آپ نے وہ زبان سے جتنی دفعہ بھی ادا کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، جو اس کے کلام میں طاقت ہے وہ کہیں نہیں. لیکن جب آپ وہ ایک دل سے چیز پڑھیں گے ہی نہیں، گمان ہی نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہو کے ملیں گے؟ یہ تو گمان تک قائم ہے نا. ایمان بھی گمان تک قائم ہے، توکل تک قائم ہے، آپ کی سکسیس بھی. جب آپ کو نفس آپ کے توکل سے، آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے دور کر دے گا، تو پھر آپ کیسے اسٹرگل کر سکتے ہیں؟ اس لیے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نفس نے نکالا. خواہشات، جب انسان کے اندر خواہشات جگڑتی ہیں نا اندر سے، یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اندر سے پیدا ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ جو دل ہے نا، دل وہ کبھی ناپاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ حرام کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا، وہ غلط چیزوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی چیز کو، غلط چیز کو کسی صحیح چیز کے ساتھ مشابہت ہم نہیں دے سکتے. دل ایک ایسی پاک صاف ستھری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. لیکن نفس جب دل کے کسی کونے کو جھگڑتا ہے نا، تو پھر یہ خواہشات آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں، جن کا آپ کے دین سے تعلق نہیں ہوتا، جن کا آپ کی زندگی کے آبجیکٹو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا آپ کے کردار سے تعلق نہیں ہوتا. جن چیزوں کو کرنے سے، اپنانے سے آپ کی کردار کشی ہو سکتی ہے، آپ لائف سے دور ہو سکتے ہیں. اور ہر انسان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. ان کو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم بہرے ہو جاتے ہیں. جب ہم نفس کی سنتے ہیں، پھر ہم گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، ہم بہرے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر ایسے لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نفس کے جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، نفس کے قیدی ہوتے ہیں. ایسے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت برباد ہو کے رہ جاتی ہے، ان کی زندگی کے آبجیکٹیوز ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. ایسے لوگ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا زندگی کی خوشیوں سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں. ان کو پھر زندگی نہیں، ان کو پھر اپنا آپ نظر آتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو. شیطان آپ کو خیر کا کام کرنے سے روکتا ہے، آپ کو خیر کا کام نہیں کرنے دیتا. اور نفس آپ کو خیر کا راستے سے نفرت کراتا ہے، آپ کو خیر کے راستے کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. نفس کا مطلب ہے کہ جس میں آپ کی میں جاگتی ہے، پھر آپ معاف نہیں کرتے، پھر آپ بدلے پہ بلیو کرتے ہیں. جب آپ میں کرتے ہیں نا، میں ہوں، تو پھر آپ دوسرے کے سامنے، پھر تو آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کو کنسیڈر نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی دوسروں کے لیے بنائی ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں جو خلق اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور اس کا حق ہے زیادہ جنت پہ، نیکیوں پہ، خوشیوں پہ. اور جب نفس کی بات آتی ہے، جب میں آتا ہے، تو پھر آپ کو وہ نفس سب سے پہلے خلق اللہ سے دور کرتا ہے، یعنی وہ بندوں کے حقوق سے سب سے پہلے آپ کو دور کرتا ہے. آپ رشتہ داریوں پہ پھر بلیو نہیں کرتے، آپ قطع تعلقی پہ بلیو کرتے ہیں جب آپ نفس کے قیدی ہوتے ہیں. اچھا، نفس انسان کو ایسی بیماری ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. آپ کے حلال اور حرام میں فرق کرنا آپ بھول جاتے ہیں. نفس ایک ایسی بیماری ہے. کبھی اپنے آپ کو دیکھیں، پیمانہ لیں، ناپیں کہ یہ کون سا، کیا ہم نفس کے قیدی ہیں، کیا ہم شیطان کے قیدی ہیں؟ دونوں ہی انسان کے بڑے دشمن ہیں، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. لیکن جو نفس ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. نفس آپ کو 2 منٹ کی خوشی اور سکون کے لیے آپ کے پورے ایمان کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اب نفس کیسے انسان جو ہے وہ نفس کا قیدی بننا شروع ہوتا ہے، کیسے اپنے نفس کی ماننا شروع کرتا ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی پریکٹس میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، کہ اپنے آپ کو کبھی بھی خواہشات کے آگے گھٹنا مت ٹیکنے دیں.
آپ کا نفس کام کرنا ہی وہاں پہ شروع ہوتا ہے جب آپ کی خواہشات آپ کی ایک طرف ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی، آپ کا ایمان، آپ کا توکل ایک طرف ہوتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس کو ہم حق کہتے ہیں، رائٹ کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک چیز بہت محنت سے بنائی ہے، زمین کا ہی ٹکڑا لے لیں۔ ہمارے ہاں اکثر زیادہ لڑائیاں اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، جائیداد ہے یا کچھ ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کے بڑے ابھی ہیں یا والدین ہیں، وہ اس طرح سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو آپ بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے، بجائے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں، آپ ان کو کوشش کریں کہ یہ چیز غلط ہے، حقوق ایسے ہوتے ہیں، یا حدیث کا ریفرنس دیں، کسی آیت کا نہیں کر سکتے تو آپ معاف کر دیں۔ لیکن آپ اپنے نفس کی سنتے ہیں، آپ لڑائی کرتے ہیں، آپ عدالتوں تک پہنچتے ہیں اپنے پیرنٹس کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف۔ آپ یہ نہیں دیکھتے ریلیشن کیا ہے۔ ایک بندہ غلط کر رہا ہے، وہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کا جواب دے۔ میں تو آپ کی بات کروں، آپ کیا سنتے ہیں؟ آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے، یار زمین کا یہ ٹکڑا اگر آپ سے چلا گیا، آپ تو گاڑی نہیں لے سکتے، آپ تو اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، آپ تو ایک بہت بڑا گھر نہیں بنا سکتے۔ یہ نفس ہے، یہ نفس کھا جاتا ہے، آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ بلیو کرنا شروع کریں۔ جب آپ اللہ کی تقسیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں نا، تو پھر نفس آپ کو اپنے اندر جگڑ لیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں رہتے تو نفس آپ کو اپنے اندر جگڑ لیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے مقدر پہ خوش نہیں ہوتے تو پھر نفس آپ کو جگڑ لیتا ہے۔ یہ نفس ہے جب پھر آپ کا ہاتھ اوپر نہیں نیچے کرنے کو، آپ تقسیم آپ سے کرنا چھین لیتا ہے۔ یہ نفس ہے کہ آپ کی شخصیت کو کھا جاتا ہے، آپ کی عزت معاشرے میں نہیں رہتی، آپ پھر اپنے آپ میں ہی وہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لیکن آپ کی عزت معاشرے میں نہیں رہتی۔ یہ نفس ہے جو آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ تو اپنے آپ کو روکنا شروع کریں، اپنی خواہشات کا خود کو قیدی مت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی رہنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جینا شروع کر دیں۔ ہماری خوشیاں بڑے بڑے گھر نہیں، محل نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ ہماری خوشیاں وہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی زندگیوں سے کتنا سکون حاصل کر رہے ہیں، لوگ آپ سے کتنا، آپ جب دنیا میں نہیں رہے، آپ ایک سیکنڈ کے لیے جب آپ یہ سوچتے ہیں، میں اگر آپ کو کوئی واقعہ بتاؤں تو میں نے ایسے منٹوں میں مرتے دیکھے، چلتے پھرتے مرتے دیکھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس دن کے لیے کتنے زیادہ کام جمع کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، پورے منتھ سالوں کی جنہوں نے پلاننگس کی، میں نے ان کو منٹ میں مرتے، اور یہ حقیقت ہے، ہم نے بھی ایک منٹ نہیں لگانا جب ہماری سانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو قائل کریں کیا زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ گزرگاہ ہے، یہاں پہ ہم نے اچھے اعمال چھوڑنے ہیں، یہاں پہ ہم نے اچھی چیزیں کرنی ہیں اور مر جانا ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کیا کریں، ملاقات کا مطلب کہ اس سے بات کیا کریں، نماز قائم کریں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ آپ کا نفس کنٹرول ہی تب رہے گا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا اصول بنا لیں گے، عادت بنا لیں اپنی زندگیوں میں کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ صحیح، 2 کا صحیح، آپ ڈیلی ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، تلاوت کریں، نماز کو قائم کریں، ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں۔ روزانہ اپنا آبجیکٹیو بنا لیں کہ آپ نے احادیث سننی ہے اور سنانی ہے، احادیث سننی ہے اور سنانی ہے۔ جب آپ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ نفس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس چوائسیز ہی 2 ہوتی ہیں، یا دین یا نفس۔ تو
جب آپ جانتے ہیں کہ نفس آپ کا دشمن ہے تو نفس کے قریب نہ بھٹکے، اپنے دین کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف انسان کے کردار کو کھا جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے، بلکہ یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک برا مقام لے کر آتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے دور رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں اور ایسی زندگی گزاریں، ایسی مثال بنیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے فالو کریں کہ نہیں جی ہم نے بھی عاجزی، اور عاجزی بہت ضروری ہے، نفس کو ہرانے کے لیے عاجز رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب سے پرفیکٹ چیز ہے عاجزی، جھکاؤ نظروں کا، آکڑ ختم کر دینا، جھک کے چلنا، یہ ایک ایسی امیزنگ چیز ہے نا آپ کی پرسنالٹی کے لیے، آپ کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے، اور بہترین انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ دل میں آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کے وہ سارے دروازے دل پھر بند کر دیتا ہے جو نفس کی طرف کھلتے ہیں۔ عاجزی اپنا لینا آپ لوگ۔ تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان آ جائے، کوئی خواہش، کوئی چیز نہیں ایسی۔ عاجزی میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق